تو اگر یو این ان ملکوں کو ریکگنائز نہ کرے تو ان کی کوئی، جب ریکگنیشن نہ ہو تو اس ملک کی کوئی تک نہیں ہوتی. تو ٹرمپ کو یہ بات پتہ ہے کہ رشیا اگر ان سارے حصہ جو یوکرین کا توڑ رہا ہے، ہم جنگ میں تو ان کو نہیں ہرا سکے. یہ حصہ توڑ لے. یو این کا آفس کہاں پہ ہے؟ یو این کا ہیڈ کوارٹرز کہاں پہ ہے؟ نیو یارک میں. نیو یارک میں کیوں ہے؟ یو این کی ساری فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ امریکہ سے ہوتی ہے. باقی کون سا، یو کے اس کو کتنا فنڈ کرتا ہے، یا یو این کو فرانس کس حد تک فنڈ کرتا ہے؟ کتنا کر لے گا؟ رشیا اور چائنا ایک حد تک. اب چائنا نے اپنا ہانگ کانگ میں ایک ڈسپیوٹس کے لیے یو این جیسی ایک باڈی تیار کر لی. ابھی 1-2 مہینے پہلے وہ یو این کے مقابلے کی ایک باڈی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب ہماری کیپیبلٹی چائنا کی کہ جی اتنی ہو گئی ہے کہ ہم ڈسپیوٹس کو ریزالو کرا سکیں. امریکہ میں ماتم تھا کہ جی یہ سعودی عربیہ اور ایران کی دوستی کیسے ہو گئی. اسی طرح ہم اگر اور اس کے علاوہ باقی ڈسپیوٹس کو بھی حل کر سکتے ہیں. یہ چائنا کا یہ ہے کہ ہم پھر یو این کے مقابلے میں ایک باڈی کیوں نہ تشکیل دے دیں کہ وہ بھی یہ ڈسپیوٹس ریزالو کرے. تو بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر رشیا نے جو ٹیریٹریز یوکرین کی قبضہ کر لیا، اب ٹرمپ کو پتہ ہے کہ اس کو اینڈ آف دا ڈے جب جہاں وار ختم ہو جائے گی تو اس کو لیٹ سے وہ کہتا ہے کہ وہ ایک سنگل کنٹری ہوں گی نووا روسیا کی. لیٹ سے رشیا کہتا ہے کہ وہ اسی جو رشیا کا حصہ ہے اس میں شامل ہو جائیں گی. تو جب تک ان کو یو این ریکگنائز نہ کرے تو دنیا میں وہاں پہ کون ٹریول کرے گا، کون سا بزنس آئے گا؟ چلو چائنا کر لے تو کر لے. تو ٹرمپ اس وقت اس میں اس کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ کر رہا ہے پوٹن کے ساتھ کہ لیٹ سے تم یوکرین کے یہ سارے حصے رکھ لو، میں کچھ نہیں کہتا، جہاں پہ لیتھیم کے ذخائر بھی ہیں، بہت کچھ ہے. جی اب آپ اس ڈیٹیل میں جائیں گے کہ یہ یوکرین کی جنگ کس لیے ہوئی تھی، جی یہ صرف کسی ایسی ہم نے اسٹارٹ کی ہے کہ یہاں پہ ڈیموکریسی ہے اور رشیا ڈیموکریسی نہیں ہے اور ہم نے اپنی ویلیوز کے پیچھے نہیں، یہ غلط فہمی ہے. ایسٹرن یورپ میں جو رشین اسپیکنگ پاپولیشن تھی وہاں پہ سارے کے سارے لیتھیم کے ذخائر تھے. ان لیتھیم جو ہے وہ لیپ ٹاپ کی بیٹریز کے لیے، موبائل کی بیٹریز کے لیے، اچھا آج سے 20 سال پہلے تھا تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں تھیں کہ لیپ ٹاپ اور موبائل کی بیٹری. اب تو ای وی کارز آ گئی ہیں جن میں ایک ہیوج بیٹری لگتی ہے اور پوری دنیا سے پیٹرولیم والی گاڑیوں کا ایک چیپٹر ہی کلوز ہوا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب فیوچر میں جو مارکیٹس ہیں جو سب سے بڑی آپ کو بیٹری کی ضرورت ہے، جس کے بڑے بڑے ذخائر جو ہے وہ ایک افریقہ میں ہے، اس کا سب سے اچھا امپیکٹ افریقہ پہ پڑنے والا ہے. ایسٹرن یورپ جہاں پہ یوکرین میں جو ریجنز رشیا نے سارے کیپچر کر لیے ہیں وہاں پہ یہ لیتھیم کے ذخائر ہیں. اور تیسرے افغانستان میں، افغانستان اور چائنا کی پہلے سے ڈیلز ہوئی ہیں اور چائنا وہاں پہ ان مائنس کو کلٹیویٹ بھی کر رہا ہے، ان سے اپنے لیتھیم کے ذخائر نکال رہا ہے افغانستان کا مل کے ایگریمنٹ سے.